ماشاء اللہ اللہ کا گھر آج رات کے وقت چمک دھمک رہا ہے، اور ماشاء اللہ زائرین کی ایک بڑی تعداد آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ کافی تعداد میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دن کو بڑی گرمی ہوتی ہے، لوگ رات کو زیادہ آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ اس موقع پر کچھ باتوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بات تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن تکلیف کیسے پہنچتی ہے یہ بھی ایک بڑا اہم وہ ہے۔ خصوصاً جو حجر اسود ہے اور ملتزم ہے، ان دو مقامات پر یہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ چونکہ رش پیچھے سے زیادہ ہوتا ہے، دھکا آٹومیٹکلی پڑ رہا ہوتا ہے، تو اگلا بندہ بھی فلو میں بس بہتر چلا جاتا ہے۔ اس موقع پر کوشش سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ کا پاؤں کسی کے پاؤں پر نہ آئے، آپ کا ناخن کسی کو ٹچ نہ ہو، یعنی کسی کو لگ نہ جائے زور سے۔ یہ دو چیزیں کم از کم یہ کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سامان نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے کو چوٹ پہنچے لگے۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ میں چپل لیے ہوتے ہیں تو کسی کے منہ پہ لگ رہی ہوتی ہے، اور اگر حجر اسود کے پاس جاتے ہیں تو بڑی بے کرانی سی اور اس میں تو یہ بھی بالکل نہ کریں۔ آپ شنطہ ایک رکھیں، بیگ ہوتا ہے، بیگ والا 10 ریال کا مل جاتا ہے بن داؤد سے، تو وہاں سے آپ اس کو شنطہ میں ڈال لیں، اور پھر آرام سے آپ اپنی طواف اور سعی وغیرہ کرتے رہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس موقع پر جو حجر اسود کو بوسہ دینے جاتے ہیں، بعض لوگ بہت بھاوک اور جذباتی ہو جاتے ہیں، تو وہ کسی کو دھکا دیتے ہیں، کسی کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں اور کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو جذباتی ہوتا ہے انسان اس موقع پر، تھوڑا سا اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، تو اس چیز سے بھی بچنے کا اہتمام کیا جائے، اور کسی کو تکلیف اس موقع پر جذبات سے مغلوب ہو کر نہ دی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایسی چیز نہ لے جائیں کہ بالفرض وہ ٹوٹ جائے، آپ کی وہ نیچے گر جائے، یا پانی ہے تو وہ نیچے گر جائے، یا کوئی اور چیز ہے۔ بعض لوگ خوشبو لے جاتے ہیں کہ بوتل اس کی کہ حجر اسود سے اس کو لگا کے، یا اسی طریقے سے بیت اللہ سے اس کو لگا کے برکتیں حاصل کریں گے۔ اس دوران وہ رش کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے نیچے کانچ وغیرہ۔ خواتین چوڑیاں پہن کے چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چوڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، تو لوگ زخمی ہوتے ہیں، یہ بھی تکلیف میں شامل ہے۔ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اور اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے حجاج کرام کو، معتبرین کو تکلیف پہنچے۔ بعض لوگ ایک کام اور بھی کرتے ہیں کہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے وہاں پر جا کر زور زور سے جو ملتزم ہے دعا مانگنا شروع کر لیتے ہیں، اور دوسرے کی جو سری ایک عبادت ہوتی ہے اس میں وہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مصری ایک شخص تھے، اور وہ بہت زیادہ زور زور سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور ساتھ ایک اور ملک کے کوئی موراکو کے یا کہیں اور کے آئے ہوئے تھے ساتھی، وہ بہت تکلیف میں پڑ رہے تھے، اور وہ بار بار اس کو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بندے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ ہے کہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حالانکہ ملتزم ایسی جگہ ہے، وہاں سرگوشی کی جاتی ہے، آرام سے بات کی جاتی ہے، اپنے غموں کو، اپنے دکھوں کو، اپنے گناہوں کو سرًا اللہ تعالیٰ سے بتایا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کو جوش میں لایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ایک تکلیف اس طرح بھی دیتے ہیں کہ یہ جو حتیم ہے وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حتیم کے پاس تھوڑی سی جگہ دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ٹکرا کے ہی نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قیام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو قیام آپ کوشش کریں کہ اگر کرتے ہیں تو، لیکن جب وہ رکوع یا سجدے کی طرف جاتے تو تھوڑی سی اسپیس تو کچھ چاہیے ہوتی ہے، تو اس دوران پیچھے سے فلو میں ایک وہ پورا آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بعض لوگ تکلیف اس طرح بھی دیتے ہیں کہ وہ پانی بھرتے ہیں جب کسی بھی جگہ سے، زمزم وغیرہ کے لیے، کولروں وغیرہ کی طرف، تو وہ بہت زیادہ پانی بھرنا شروع ہو جاتے ہیں بوتلز وغیرہ میں۔ لوگ منع بھی کرتے ہیں وہاں پر، لیکن ان کا بھی وہ خیال نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ سے ایک آدمی جو کہ بہت پیاس میں ہے اور اس نے طواف کیا ہے بڑی گرمی میں، تو اس کو ظاہری بات ہے بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے کوشش کریں کہ
ایسی جگہ سے بوتل وغیرہ یا دیگر چیزیں بھریں جو یہ عام روٹین والی جگہ سے یعنی خاص مخصوص جگہوں سے ہٹ کر ہوں، اور وہ پانی بھرنے کے لیے الگ مخصوص باب السلام کے پاس یہ لیفٹ کی طرف آپ کو جگہ مل جاتی ہے، اندر ہی مسجد کے حصے میں ہی بیت اللہ میں، وہاں سے آپ لوگ بھر لیا کریں، یا اوپر جو سعی والی جگہ ہیں وہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گی یہ پانی بھرنے کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ تکلیف اس طرح بھی پہنچاتے ہیں کہ وہ جب تکبیر پڑھتے ہیں یہاں پر حجر اسود کے پاس تو بہت اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفا ودون الجہر، یعنی بہت زیادہ اونچی آواز بھی پسندیدہ نہیں ہے، معتدل آواز ہو بالکل، اور اچھی آواز میانہ روی والی آواز ہو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بعض لوگ بہت اونچی آواز میں تکبیر شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اور بھی مجمع جوش میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی بہت اونچی آواز میں تکبیر کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ مسجد بھی ہے اور پھر اللہ کا گھر بھی ہے، اس میں توازن ضروری ہے، بالکل ہر چیز میں توازن ضروری ہے، حد سے زیادہ آگے کی طرف بھی نہ جائے، حد سے نیچے بھی نہ آئے، ایک بیانہ روی جو کہ ہماری خصوصیت ہے امت وسط کی، اسی میں چلا جائے۔ بعض لوگ تکلیف اس طرح بھی پہنچاتے ہیں کہ وہ جو ساتھی ہوتے ہیں خدمت کرنے والے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں اور کچرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو یہ گٹھلی ہوتی ہے چونکہ کھجور کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہاں پر، تو وہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بعض لوگوں کی جو چپل ہوتی ہے وہ پھسل بھی جاتی ہے، اور اگر وہ ایڑی کے نیچے آ جائے، آپ فلو میں اجتماع کے دوران چل رہے ہیں تیز، تھوڑا سا جو تیز واک ہوتی ہے شروع کے 3 چکروں کے دوران معتمر کے لیے مستحب جو ہے، تو اس دوران اگر کسی کے ایڑی کے نیچے آ جائے تو بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہے، بہت درد اس سے ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑی مشکل کا باعث ہوتی ہے۔ بعض لوگ اور کچرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں جو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو صاف کرنا اور کور کرنا۔ بعض لوگ تکلیف اس طرح بھی دیتے ہیں کہ وہ جو چیز مل جاتی ہے ان کو وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں، اس کو دور ہوتے ہیں، چونکہ مثلا کوئی بیگ مل گیا ہے اٹھا کے اس کو پھینکا ہے حتیم کی طرف، تو حتیم کی طرف پھینکتے ہیں، خادمین کی طرف کہ اس کو صاف کریے، بڑی بے ادبی ہے، سوید۔ ایک چھوٹی سی چپل مل کے اس کو اٹھا کے وہاں سے پھینک دیا اس طرف کہ اس کو خزانۃ جو گمشدہ چیزیں ہیں اس میں جمع کر دیا جائے خزانہ میں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے سے پاس کریں، دوسرے کو دیں تاکہ وہ آ کر جمع کرا دیں۔ اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ دعاؤں کی خصوصی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔